قبلہ سید مفتی زین العابدین شاہ صاحب، بہت خوشی ہے کہ ہم دوبارہ مل بیٹھے ہیں اور اس مقصد الہی کے تحت آج یہ ہماری ملاقات ہے کہ ان مسائل پر گفتگو کریں جو اختلافی مسائل ہیں اور جن کے ذریعے سے دشمنان اسلام مسلمانوں کے درمیان نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کفر کی طاقتیں اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ آج امریکہ ایک دجال بن چکا ہے جو ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہم سارے مسلمانوں کا، شیعہ سنی مسلمانوں کا، سب کا فریضہ ہے کہ متحد ہو جائیں اور جو اختلافی مسائل ہیں ہمارے درمیان علمی انداز میں انہیں حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ عوام کے درمیان نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم متحد ہو کر شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور کوئی بھی ذی ہوش اس سے انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً درد دل رکھنے والے مسلمان جس طبقے سے بھی ان کا تعلق ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، تمام کے تمام الحمدللہ جیسا کہ آپ نے کہا اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں اور باہم ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا میل جول رکھیں کہ جس سے وحدت تشکیل پائے، تو یقیناً ہم بیرونی طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلے کی جو ایک مشکل صورت ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت نے ہمیشہ سے اتحاد کی کوشش کی۔ مثلا آپ قدیم علماء یا کتب میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ سنی ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم ان تمام اکابرین کا احترام کرتے ہیں جن کو شیعہ حضرات اپنا بزرگ، اپنا رہنما اور اپنے ائمہ تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں بطور مثال عرض کروں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت علی کے متعلق کوئی شخص جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خلافت راشدہ کے چاروں خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہونے کے ناطے احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے اسلاف و بزرگان دین صوفیاء کرام کہ تمام شجرات روحانیہ عرفانیہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پر جا کر مکمل ہوتے ہیں اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو خارجیوں کی طرح یا ناصبیوں کی طرح، خوارج کی طرح نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی کلمہ زبان سے کہنا تو درکنار بات ہے، کوئی سنی مسلمان با ایمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے واقعاً محبت نہ رکھے، آپ کی صحابیت پر، آپ کی اہل بیت کا ایک فرد ہونے پر، آپ کا برادر رسول ہونے پر، آپ کا داماد رسول ہونے پر اور تمام خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان تینوں کی خلافت کا دار و مدار حضرت علی کی شخصیت پر، مشیر ہونے کی حیثیت سے اور قاضی ہونے کی حیثیت سے۔ اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جہاں کہیں بھی سنی علماء کرام جمعہ پڑھاتے ہیں تو وہ خطبے میں پڑھتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، یعنی تینوں خلفاء کا مقام جو ہے اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سب میں بہترین قضاوت کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی الکریم تھے۔ ایک پہلو۔ دوسرا یہ کہ عموماً
मुसलमान आलम की अक्सरियत हनफी है और हनफियों में ये फ़ख्र पाया जाता है जिस तरीके से खुलफाए सलासा के मुताल्लिक़ हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल बड़ा मशहूर है, लौला अलीयुन लहलक उमर। और एक बार नहीं है, बार बार ये कई मौके पर हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हिलाक हो जाता। इसी के साथ साथ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताल्लिक़ ये बात वाज़ेह तौर पर मशहूर है कि लौला सनतान लहलकन नुअमान, अगर नुअमान यानी हज़रत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लक़ब है और आपके इस्माइल गिलानी में से है, आप कहते हैं कि अगर नुअमान को वो 2 साल न मिलते तो नुअमान हिलाक हो जाता। वो 2 साल कौन से हैं? यानी ये वो 2 साल हैं कि जिसमें उन्होंने अहले बैते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बुजुर्ग तरीन मुख्तदर तरीन शख्सियत और आज़मत रखने वाली हस्ती जिनको हम हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये वो शख्सियत है जिनकी शागिर्दी इख्तियार की हज़रत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के इमाम आज़म और अव्वलीन इमाम है। और वो फ़ख्र करते हैं इस बात पर और इफ्तिखारन कहते हैं कि लौला सनतान लहलकन नुअमान, अगर अबू हनीफा शागिर्दी इख्तियार न करता हज़रत जाफ़र सादिक की जो कि आले रसूल में से एक फ़र्द है तो हिलाक हो जाता। तो मैं ये अर्ज करने, ये तमाम गुफ्तगू करने का मकसद ये है, पस मंज़र के तौर पर ये बात मैंने अर्ज की है कि हम तो शुरू से चाहते हैं कि आलम इस्लाम में मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के दरमियान खुसूसन ये जो 2 बड़े फ़िरक़े हैं शिया और सुन्नी, इनमें कामिल इत्तिहाद होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ख़वारिजी और नासिबी ये अहले बैत के ख़िलाफ़ हों तो हों, ख़वारिज और नासिबी हज़रत मौला अली की शान में कुछ बकवास करते हों तो हों या दिलों में बुग़्ज़ रखते हों तो हों, लेकिन कोई मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात में दावे के साथ कहता हूँ और अपनी मुकम्मल अथॉरिटी और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि कोई शख्स सुन्नी मुसलमान हमारे नज़दीक उस वक्त मुसलमान हो नहीं सकता जब तक कि हज़रत अली करमल्लाहु तआला करीम के बारे में अपने दिल को ऐसा साफ रखे जैसे काबे को पाक साफ रखा जाता है। अगर ज़र्रा बराबर में मेल लाएगा तो हतमन वो इस्लाम से खारिज है। इसी तरीके से दीगर अहले बैत की शख्सियत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जितने भी काबिलीन हैं उन तमाम का। लेकिन मुतअस्सिफाना बात यह है, जिस बात का शिकवा अहले सुन्नत को हमेशा से रहा है और मैं भी इस बात का शिकवा आपसे करता हूँ कि काश शिया हजरात भी इस बात को दर्दमंदी से लेते और जिस तरीके से हम उनके तमाम अकाबिरीन का एहतराम करते हैं वो हमारे अकाबिरीन के बारे में ऐसी बातें न कहते जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्हाबी का नुजूम बिअय्युहुम इख्तदैतुम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे राह हिदायत पालोगे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मौलाना साहब कि आप हजरात हमारे सहाबा किराम को नहीं मानते, अच्छा नहीं समझते, उनको बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इत्तिहाद की बुनियादें हैं उनमें लर्जिश पड़ जाती है और उसमें खलल पड़ता है जब हम आपस में मुत्तहिद नहीं होते और एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालने पर तुले हुए होते हैं। नतीजा यह होता है कि एक दूसरे से सुन्नी शिया लड़ते हैं और दुश्मन को बीच में उतरने का मौका और अपने मकसद हासिल करने का मौका मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला मुफ्ती साहब, आपने बहुत अहम नुकात की तरफ मुतवज्जह किया है। हकीकत यह है कि शिया हजरात भी अहले सुन्नत की तरह इत्तेहाद चाहते हैं, क्योंकि इख्तलाफ से किसी को फ़ायदा नहीं मिलता बल्कि दुश्मनाने इस्लाम ही को फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये भी एक तोहमत है और ये भी एक साजिश है दुश्मनान इस्लाम की तरफ से
کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اصحاب کو نہیں مانتے، لہٰذا میں اہل تشیع کی طرف سے صاف اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور ہر ہمارا عالم دین اسی طرح سے ہی اعلان کرتا ہے کہ ہم اصحاب کرام، وہ تمام اصحاب کرام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، وفادار تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، ہم ان اصحاب کا دل سے احترام کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کے قدموں کی خاک خود کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے قبلہ، جو ایسے جلسوں میں دور ہونی چاہیے کہ شیعہ حضرات اصحاب کو نہیں مانتے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ قبلہ اصحاب کرام کا جتنے اصحاب ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں، مگر بات جو ہے فقط چند اصحاب کی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی، ہم انہیں صحابی نہیں مانتے، کیونکہ صحابی کا احترام جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی نبی کا احترام نہ کرے یا نبی کی آل کا احترام نہ کرے، اہل بیت کا احترام نہ کرے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ صحابی کی تعریف میں صحابہ میں شامل نہیں ہوتا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں آپ کی سب سے اہم کتاب ہے، یہ صحاستہ بھی سامنے ہے، اگر کسی بھی میری بات میں شک ہو تو آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری ہے یہ، اور کتاب فضائل اصحاب النبی میں آپ دیکھیے، یہ آپ ہی کی کتاب ہے، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل جنہ۔ کسی مسلمان کو شک نہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ تمام جنت میں جانے والی خواتین کی سردار ہیں، بزرگ ہیں، شہزادی ہیں۔ اور یہیں پر اسی صفحے پر دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جنہوں نے ان کو غضبناک کیا انہوں نے مجھے غضبناک کیا۔ دو حدیثیں یہ صحیح بخاری سے آپ کے سامنے قبلہ، جس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے۔ اب ان دو حدیثوں کے بعد ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں پیغمبر پر تہمت لگائی، پیغمبر کا احترام نہ کیا، اور پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد انہی لوگوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا، جبکہ بخاری کہہ رہی ہے، جو سب سے بڑی کتاب ہے، فاطمہ الزہرا جنت کی شہزادی ہیں، ملکہ ہیں، ان کی عصمت میں بھی شک نہیں، ان کی عظمت میں بھی شک نہیں کہ جنہوں نے ان کو غضبناک کیا، رسول خدا کہتے انہوں نے مجھے غضبناک کیا۔
لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا ہے، بے احترامی کی ہے، ہم انہیں اصحاب میں شامل نہیں کرتے۔ باقی جتنے اصحاب ہیں ان سبھی کا ہم احترام کرتے ہیں، سبھی کے قدموں کی خاک کو ہم اپنے آنکھوں پر رکھنا ثواب سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت بلال ہیں۔ پیغمبر اسلام کے اصحاب کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، مگر جن لوگوں نے یہ اہانت کی تو ہم انہیں اصحاب میں شامل نہیں سمجھتے۔ مولانا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور واقعاً اتحاد کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ باتیں یا وہ مسائل یا وہ مشکلات جن کی وجہ سے شیعہ سنی خصوصاً جو مسلمانوں کے دو بڑے فرقے ہیں ایک دوسرے سے دور رہے تھے اور دور ہیں، اور شاید دشمن یہی چاہتا ہے کہ وہ دور ہی رہیں، تو ان چیزوں کو، ان نزاعات کو، ان جدالات کو وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اس موقع پر ایک صحابہ کرام کے متعلق یہ سوال اٹھایا تھا کہ شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا تنقیص کرتے ہیں یا ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، تو آپ نے جواباً جو بات کہی ہے وہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ذی عقل انکار کرے، اور جہاں تک صحابی یا صحابیت کا تعلق ہے، لغوی اعتبار سے دیکھا جائے یا اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے یا مجمل اعتبار سے دیکھا جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابی اس سے کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے کی اور ایمان لانے کی سعادت حاصل کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ یہ کہ صحابی رسول وہ ہے۔ صرف صحابی یعنی ساتھی، صحبت میں بیٹھنے والا۔ صحابی وہ شخص جو انتہائی قریب ہو، یہ عرفاً لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی اعتبار سے صحابی رسول وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا احترام کرتا ہوں اور آپ کی رسالت کا زبان و قلب و ذہن سے قائل ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ صحابی رسول جن کی تعداد آپ نے 1,00,000 بتائی اور ہمارے یہاں 1,24,000 کے قریب بتایا جاتا ہے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد گزری ہے کم و بیش 1,24,000، اسی طریقے سے اس انبیاء کرام کی تعداد کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تعداد تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اہل سنت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابی رسول سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تمام کے تمام 1,24,000 صحابی رسول ہونے کے معیار پر پورا اترتے ہیں، یہ کسی سنی کا دعویٰ نہیں ہے۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے فرقے سوائے شیعہ حضرات کے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابی رسول یعنی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا قلب پاکیزہ ہو چکا تھا، ایمان لا چکا تھا اور زبان سے اسے تسلیم کیا تھا، اور حضور جو اوامر و نواہی فرماتے تھے آپ کے ارشادات کو مانتا تھا، یہ صحابی رسول۔ اب اس میں صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ وہ انسان بھی تھے، بشر بھی تھے، معصوم نہیں تھے۔ صحابی حضور کے اوپر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان میں سے بعض سے غلطی بھی سرزد ہوئی، بعض ان میں سے اہل علم بھی تھے جن سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی، بعض ان میں ایسے تھے کہ بہرحال وہ انبیاء کے برابر معصوم تو نہیں تھے،
صحابی رسول تھے. مثلا ان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ جنہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے نزدیک بیٹھتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم آپ کی صحبت سے چلے جاتے ہیں اور دنیاوی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کم ہو گیا ہے، گھٹ گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، الایمان یزید و ینقص. اس پر بخاری شریف میں بھی بیان ہے، یعنی ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. جب کوئی شخص کعبے کے قریب جائے گا تو ظاہر ہے اس کا ایمان بڑھے گا، نماز میں کھڑا ہوگا تو ایمان اس کا بڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، تلاوت کرے گا یا سنے گا، ایمان بڑھے گا. لیکن جب اپنے دنیاوی کاروبار میں بال بچوں مشغول ہو جاتا ہے انسان، توجہ جب اس کی ہٹتی ہے تو ایمان میں ذوق پیدا ہوتا ہے، توجہات میں خلل پیدا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ذہن جب مشغول ہوتا ہے تو ایمان کی طرف توجہ جب کم ہوتی ہے تو اس کا درجہ بھی کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں جتنے اوامر ہیں، نواہی ہیں، بعض ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے قیامت تک، چونکہ یہ اسلام کے احکام قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث و روایات میں قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، اس میں بیان کیے گئے، تو یہ احکامات تو قیامت تک کے لیے ہیں. مثلا حدود کے احکام ہیں، عبادات کے احکام ہیں، معاملات کے احکام ہیں. اسی طریقے سے یہ احکامات قیامت تک کے ہر مسلمان پر نافذ ہیں، لاگو ہیں. تو کیا یہ احکامات صحابہ پر لاگو نہیں تھے؟ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی گناہ صغیرہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو یقیناً اس کو سزا ملے گی. اب سزا ملے گی تو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے وہ سزا مقرر ہے. اسی طریقے سے کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے انعام و جزا مقرر ہے. تو اگر یہ جزا مقرر ہے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے شروع ہوئی. تو اگر قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان میں جہاں جزا و انعام ہے وہاں سزا بھی تو ہے. حدود نافذ کی گئی. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، زانی پر جو ہے حد جاری کی گئی، شرابی پر کوڑے لگائے گئے، آیا ہے شریف میں. تو قبلہ مولانا صاحب، یہ صحابہ کرام جو تھے ان میں بعض ایسے مقصر بھی تھے، باوجود صحابی ہونے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دیکھنے کے، بعض اوقات وعدہ خلافی بھی کسی سے ہو گئی، غلط بیانی بھی کسی سے ہو گئی، تو ان پر جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق جو سزا قاضی نے مقرر کی انہیں برداشت کرنی پڑی اور اس سزا کو بھگتنا پڑا. تو ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے متعلق یہ ہرگز نہیں کہتے کہ وہ صحابی رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں. وہ معصوم نہیں تھے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف انبیاء کرام علیہ السلام، جن کے سرور و سردار خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں. ان کے علاوہ کوئی شخص اہل سنت کے نزدیک معصوم نہیں ہے. لہذا صحابہ کرام کے معصوم ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. لہذا ہم تمام صحابہ کرام کو ایک برابر بھی نہیں سمجھتے. ان میں سے بعض کے ایمان افضل ترین مراتب پر تھے، ان کا درجہ بہت اعلیٰ تھا. بعض ان میں کاتبان وحی تھے، بعض ان میں عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابی جن کو حضور نے فرمایا، نام لے کر فرمایا کہ یا فلان انت فی الجنہ، یا فلان صحابی انت فی الجنہ، یا فلان انت فی الجنہ، جن میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی شامل ہیں. ایک ایک کو آپ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. جس میں حضرت عثمان غنی ذی النورین بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول کی اطاعت نہ کی ہو یا قرآن و سنت کے خلاف بغاوت کی ہو یا ان سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو یا گناہ سرزد ہو گیا ہو، تو آپ نے کوئی نئی بات نہیں کہی. اہل سنت بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اس کا مطابق تو قرآن کریم کی آیات موجود ہیں
वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल कहता है उसको मानो और जिससे मना करता है उससे रुक जाओ। और जो नहीं मानता, जाहिर है कि वो मुसलमान तो है लेकिन वो फासिक है, फाजिर है, गुनहगार है, खताकार है, लेकिन काफिर नहीं होता, वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, मुर्तद नहीं होता, बशर्ते कि वो तौबा कर ले, रुजू कर ले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सहाबा में बाज़ ऐसे थे जिनसे गलतियां हुई, तौबा की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलबत्ता बाज़ मुनाफिकीन के मुताल्लिक़ कुरान करीम में फरमाया कि इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम। ए रसूल, आपके साथ उठने बैठने वालों में बाज़ लोग ऐसे हैं जो आपका सहाबी होने का दावा करते हैं, आपका साथी होने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें वो मुनाफिकीन भी शामिल हैं जो मर जाएं तो आप उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा रखा और ये ना कहा कि जैसे फरमाया कि तू जन्नती है, फला जन्नती है, फला जन्नती है। अगर तो हुजूर चाहते तो ये कह सकते थे कि फला शख्स जहन्नमी है, फला शख्स मुनाफिक है, फला शख्स जो है दोगला है, फला शख्स जो है इसका दिल कुछ और है, जबान कुछ और है। आपने पर्दा रखा, लेकिन परवरदिगार ने चाहा कि ऐसे मुनाफिकीन की साजिश को चाक करे, उनके पर्दे को उठा दे और ये बता दे कि मेरा रसूल चूंकि रहमतुल आलमीन है, ये रहमतुल आलमीन की वजह से छुपा के रख रहा है, लेकिन अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की मशीयत ये है कि ऐसे मुनाफिकीन को जाहिर कर दिया जाए जो सहाबी रसूल होने का लिबादा या उस लिबास में आते हैं लेकिन वो अंदर से मुनाफिक है। मतलब अब्दुल्ला बिन उबई थे, अब अब्दुल्ला बिन उबई मशहूर मुनाफिक है। इसी तरीके से मुनाफिक यहूदियों में से जो लोग मुसलमान हुए थे वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए और गुमराह करने के लिए, बाद मुसलमानों को साजिश डालने के लिए वो हुए थे। इस वजह से कुरान करीम ने उस मुनाफिक के मुतालिक जो मर गया फरमाया कि इस्तग़फिर लहुम व ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम। ए रसूल, आप इस शख्स के लिए और इस जैसे दूसरे मुनाफिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें। अगर आप 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे इनके लिए तो खुदा इनको नहीं बख्शेगा, क्योंकि खुदा इनके क़ुलूब के हाल से, इनके आमाल से और इनकी साजिशों से आगाह है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि अहले सुन्नत वल जमात भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा जन्नती थे या नहीं थे, या सहाबा किराम तमाम के तमाम मासूम थे या नहीं थे, या तमाम के तमाम सहाबा किराम उससे कोई जुर्म या गलती सरजद हुई या नहीं हुई, इसमें शिया बोले या ना बोले, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात इस बात को मानते और तस्लीम करते हैं कि उनमें से बाज़ खुलाफाए राशिदीन कहलाए, बाज़ अशरा मुबश्शरा कहलाए, बाज़ आला तरीन मरातब पे पहुंचे और बाज़ उनमें ऐसे भी थे जिनके लिए कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई। लिहाजा हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि जो लोग जो जैसे आमाल करके गए वो खुदा को और उसके रसूल को जवाबदेह होंगे। अब तारीख में जो कुछ भी बयान किया जाता है या बहुत सी बातें बताई जाती हैं, जैसे जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि आले रसूल के मुताल्लिक़ के बाद शिया हज़रात कहते हैं कि जी सहाबा किराम ने उनका अदब न किया या सहाबा किराम ने उनका एहतराम न किया। जैसे कि बुखारी शरीफ की आपने एक हदीस में भी दिखाई, एक तो बज़ातुल मिन्नी वाली हदीस दिखाई आपने और एक फातिमा सैयदुन निसाई अल जन्नह वाली हदीस दिखाई। तो ये तो चूंकि हमारी अहले सुन्नत की वल जमात की किताबों में से है और सही बुखारी में से आपने दिखाई है, तो उसके दिखाने के तकल्लुफ़ आपने फरमाया, वरना हम इस बात को जानते और मानते हैं कि हुजूर अलैहि सल्लम की सबसे महबूब तरीन शख्सियतों में से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम सबसे आला था ख़वातीन में से। हालांकि बक़िया साहिबजादियों से भी अरफ़ा व आला हज़रत फातिमा ज़हरा को सरकार ने पसंद फरमाया और उनसे मोहब्बत का इजहार किया और उनको, जैसे कि अभी आपने कहा कि बज़ातुम मिन्नी, तो जहाँ तक आप ये फरमाते हैं कि फातिमा जिगर का टुकड़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये तो हदीस से साबित है। फमन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी वाली बात जो है हक़्क़न व सिद्क़न व अदला। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि जी वो बात को गुलू और बात में मुबालगा करके अगर कोई शिया हज़रात या ज़ाकिरीन हज़रात या खुतबाए किराम कोई ऐसी बात कर जाते हैं तो आप चूँकि वो जिम्मेदार शख्सियत हैं और आप शियों के एक अहले इल्म होने के नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको संजीदगी से लें और इल्मी अंदाज से तहरीर व तज्ज़िया करते हुए बताएं क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई सहाबी
ایسی جسارت کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ توبہ استغفر اللہ، جن کی متعلق ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے. آج 1400 سال کے بعد مجھ جیسا ایک عام سنی مسلمان نہیں سوچ سکتا حضرت فاطمہ کی شان کے بارے میں. کلمہ کہنا تو درکنار، سوچنا بھی جو ہے خلاف ادب اور خلاف اسلام سمجھتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے کے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہوا ہو، صحابہ رسول کے عظیم مرتبے پر فائز ہوں، اور اس کے باوجود وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نقصان پہنچائیں یا ایذا پہنچائیں یا ان کے دروازے پر پہنچیں یا ان کو آگ لگائیں. یہ بات تو ہم نہیں سوچ سکتے. اس زمانے کے بہترین مسلمان، بہترین صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور ان کی آل کی عظمت کو پہچاننے والے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور جہاں تک ایک زوم والی بات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمر شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ جی وہ دروازے تک پہنچے اور دروازے کو آگ لگائی، تو میرے بھائی اس زمانے میں کون سے قلعے اور محلات وہاں ہوتے تھے؟ قبلہ مولانا، وہ کوئی قیصر و کسریٰ کے دربار تھوڑی تھے کہ قیصر وہ جو روم کا بہترین عظیم الشان بادشاہ تھا، یا کسریٰ ایران کا جو ایک عظیم الشان تاجدار تھا کہ ان کے سونے چاندی کے دروازے. وہ بیچارے بدوی لوگ تھے، مکے مدینے کے رہنے والے. ان کو مشکل سے تو جھوپڑیاں میسر ہوتی تھی، اور جھوپڑیوں میں دروازوں کا کیا تعلق. اور دروازوں پھر ان کو جو ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ دروازے کو آگ لگائی گئی. جب دروازہ تھا ہی نہیں تو آگ لگی کیسے؟ اور آگ کس نے لگائی اور کیسے لگائی؟ وہ ایک سیدھا سادہ کوئی پردہ ہوگا تو وہاں پردے کا مقابلہ دروازے کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال میں اس جسارت پر جو ہے آپ سے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو ذرا کلیئر کریں، تاکہ ایک واعظانہ بات، حکایتانہ یا ایک داستان گوئی والی بات نہ کی جائے، بلکہ جو ٹھوس حقائق ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ، بہت ہی عمدہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ تعصب، نفرت، عداوت میں انسان کبھی ایک دوسرے کی باتوں کو قبول نہیں کرتا. لیکن اگر ایسے علمی انداز سے علماء کرام مل بیٹھیں تو یقیناً یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور نفرتیں جو ہیں وہ محبتوں میں بدل سکتی ہیں. اب جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس زمانے میں دروازے ہی نہ تھے، تو دروازے جلانے کا سوال ہی غلط، یہ روایت ہی غلط. تو قبلہ، ہماری جو تحقیق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اس پر غور کریں کہ اس زمانے میں دروازے موجود تھے. اور یہ تحقیق جو ہے ہم بجائے اس کے کہ اپنی کتابوں سے پیش کریں، آپ ہی کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اطمینان ہو. جسے امام احمد حنبل، امام ہیں حنبلیوں کے، آپ کے بزرگ عالم ہیں، مسند احمد حنبل میں حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے دروازے سے گزرے اور اس کے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو اور اس پر کوئی پردہ بھی نہ پڑا ہوا، اگر یہ گزرنے والا اندر جھانک لے اور اس گھر میں کوئی خاتون ہو تو اس گزرنے والے کا کوئی گناہ نہیں ہے. قصوروار وہ شخص ہے جس کا گھر ہے کہ دروازہ بھی بند نہیں ہے اور پردہ بھی نہیں ڈالا گیا. لہذا اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں دروازے موجود تھے. دوسری حدیث سنن ابی داؤد سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازہ بند کرے.
اسی طرح سے سنن ابن ماجہ سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور پردہ ہٹایا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ واقعہ، یہ حدیث سلانی موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلے، یہاں تک کہ کنویں تک پہنچے، پورا ایک واقعہ ہے، اور اس کے آخر میں ہے کہ وہ دروازے کے قریب آئے، اور صاف صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ جو دروازہ تھا وہ کھجور کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں حضرت جابر سے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، اور اسی طرح سے مسند احمد حنبل میں دوسری حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دروازے سے مسکین کو، حاجت مند کو، اگر اپنا دروازہ کوئی مسکین کے لیے بند کر دے گا تو خدا بھی اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دے گا۔ احادیث بہت زیادہ ہیں، میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، آپ خود ان احادیث کو، یہ صحافتہ آپ کے سامنے موجود ہے، اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں دروازے تھے، تاریخ میں ثابت ہے، احادیث میں ثابت ہے، مکے میں بھی، مدینے میں بھی کعبۃ اللہ کا دروازہ، اس کا بھی ذکر حدیث میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ قبلہ عقلی دلائل بھی اگر ہم پیش کریں تو بہت سارے، کہ اس زمانے میں عربوں کے درمیان سخت دشمنیاں ہوتی تھی اور طولانی تر جنگیں چلتی رہتی تھی، تو کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی حالت جنگ میں رہے وہ اپنے دفاع کے لیے دروازہ بھی نہ بنائے؟ لہذا یہ جو اعتراض آپ نے فرمایا کہ جناب اس زمانے میں دروازے ہی نہ تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو کسی نے کیسے آگ لگائی؟ اس کے جواب میں ہم نے یہ چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم نے چند لوگوں کی صحابیت سے انکار کیا ہے، بلکہ یہ صحافتہ میں اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کاظمی صاحب، مجھے امید یہی تھی آپ سے کہ آپ انشاءاللہ علمی انداز سے اور شیعہ حضرات کی علمی نمائندگی کرتے ہوئے علمی مفاہیم و مباحث کا بیان فرمائیں گے۔ آپ نے دروازے سے متعلق جو بات کی اور اچھے دلائل آپ نے بیان فرمائے کہ اس زمانے میں دروازے تھے۔ دراصل آپ نے گفتگو کے ایک پہلو کی طرف اشارہ فرمایا کہ دروازے تھے اس زمانے میں،
لیکن چونکہ ہماری گفتگو کا جو محور اور مقصد ہے وہ تھا کہ جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ صحابہ جن کو آپ نہیں مانتے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی آل مبارکہ کو ایذاء تکلیف پہنچائی، یا بقول شیعہ حضرات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آگ لگائی۔ یہ ہے آپ کی گزشتہ ارشادات اور فرمودات کا خلاصہ۔ تو ضمناً میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں دروازے نہیں تھے، خصوصاً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کا دروازہ، ورنہ جہاں تک صرف دروازے سے متعلق بات ہے تو یہ بات صحیح ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ باب کعبہ مشہور ہے، اور اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، عموماً شیعہ حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، میں اس کو اس اعتبار سے اور اس نقطہ نظر سے دہرا رہا ہوں کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق وہ احادیث وہ شیعہ بیان کرے، غیر شیعہ بیان کرے، مستند ہے، ہم اہل سنت اس کو مانتے ہیں۔ مثلا وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں باب کا، دروازے کا تعلق سے حوالہ موجود ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ تو جہاں تک دروازہ اور باب اور ابواب کا تعلق ہے، قرآن کریم میں بھی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً، باب کا ذکر موجود ہے، تو دروازے ہوں گے، یقیناً اس زمانے میں ہوں گے، اور کعبے کا دروازہ تھا یا مدینہ علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ ایک عام گفتگو ہے اور عمومی انداز میں دروازوں کا ذکر آپ نے فرمایا اور ہم نے سنا اور تسلیم کرتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، لیکن بات پرٹیکولرلی جو ہو رہی ہے وہ اس نقطۂ نظر پر ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ موجود تھا، اور اگر موجود تھا تو اسے آگ لگائی گئی جیسا کہ آپ حضرات دعویٰ کرتے ہیں، اور آگ اگر لگائی گئی تو کیا اس کے متعلق آپ کے پاس متیقن قسم کی وہ احادیث ہیں جو مسلمانوں کو مطمئن کر سکیں کہ واقعاً یہ بات ہوئی؟ ایسا نہ ہو کہ واعظانہ یا راویانہ قسم کی ایسی ضعیف حدیثوں سے آپ کوئی بات لے کر آئیں کہ بھئی فلاں حدیث میں فلاں حدیث ہو۔ مثلا یہ آپ نے امام احمد بن حنبل کی جو حدیث اور روایت بیان کی ہے، تو امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل معروف ہے، مشہور ہے، دروازے کا تعلق سے آپ نے اسے بیان کیا، اسے تسلیم کرتے ہیں ہم، لیکن دروازہ در فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کرنا اب آپ پر منحصر ہے، اور اس پر آگ لگایا جانا، اور آگ لگانے والے کون تھے؟ بہتر یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں آپ حضرات شیعوں کی روایات کو بیان نہ کریں، اور اگر سنیوں کی روایات کو بھی بیان کریں تو مہربانی کر کے یہ ذہن میں رکھیں کہ احادیث کی مختلف قسمیں ہیں، حدیث قوی ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، حسن ہے، مستند ہے اور قوی ہے، تو اس اعتبار سے آپ ان روایات کے متعلق اگر بیان کرتے ہیں تو ان کو سامنے لے کر آئیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی منطقی اور عقلی بات کہی کہ واقعاً بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا خلاف عقل ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا ہے، تو ظاہر اس کے لیے ہم دلائل بھی رکھتے ہیں، اور وہ دلائل ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ ہم اگر اپنی کتابوں سے یہ حوالے پیش کریں تو وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے،
لہذا یہ چند جو حوالے ہم پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ مسئلے کی نزاکت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صرف آگ لگانا نہیں تھا کہ چند لوگوں نے جا کے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی اور توہین کی اور چلے آئے، بلکہ مسئلہ اس سے بھی خطرناک تر اور نازک تر ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ نہ صرف آگ لگائی بلکہ وہ آگ کا دروازہ جو تھا وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ گرایا گیا۔ اور بہت ساری کتابوں نے، اہل سنت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہی دروازہ گرانا سبب بنا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا۔ اب یہ چند کتابیں، ان میں جو اہم کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین الحاکم کی، کہ جنہوں نے وہی اصول اپنایا ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا، انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ تاریخ خمیس نے بھی نقل کیا ہے، الملل والنحل نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، السنن الحافظ بیہقی کی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، ریاض النظر محب طبری کی، کنز العمال المتقی ہندی کی انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، حیات الصحابہ کاندہلوی کی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، جامع الاحادیث الکبیر حافظ سیوطی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا سبب اور گھر پہ حملے کا واقعہ، یہ کتابیں ہیں جو ساری اہل سنت کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں اہل تشیع کی بھی، مگر میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا کیونکہ ہم اردو میں بحث کر رہے ہیں، جس سے شبلی نعمانی نے الفاروق میں بھی یہ چیز نقل کی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہے کہ شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یعنی بعض نے کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ دھمکی دی، اور بعض نے لکھا کہ آگ لگا دی۔ تو شبلی نعمانی نے حضرت عمر کو بچاتے ہوئے یہ خود لکھا ہے کہ کیونکہ ان کا مزاج جو تھا وہ سخت تھا، لہذا ممکن ہے کہ جو مزاج میں سختی تھی ان کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہو۔ اس کے بعد اور بھی کچھ جملے ان کے بچانے کے لیے کہے۔ یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو افسوسناک ضرور ہے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کو بہت کم عرصہ گزرا تھا، چند دن ہی گزرے تھے، اور بیٹی جو غم زدہ تھی، بجائے بیٹی کو تعزیت دینے کے بیٹی کے گھر پہ حملہ کرنا، آگ لگانا، تو اسی وجہ سے ہم ایسے افراد کو اصحاب پیغمبر میں شامل نہیں کرتے۔ البتہ خود اہل بیت کی تعلیم ہے کہ قرآن مجید کی بھی تعلیم ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہیں، کہیں کوئی آپ کے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہے۔ تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اگر ہم کسی کو صحابہ میں شامل نہیں کرتے اور دوسرے لوگ انہیں صحابہ میں شامل کرتے ہیں،
اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں تو ہم انہیں برا بھلا کہہ کر ان کا دل دکھائیں، دل آزاری کریں؟ ہرگز مذہب اہل بیت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، مذہب نے، ائمہ معصومین نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی مسلمان کی دل آزاری کریں۔ مولانا کاظمی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں مثبت انداز سے غور کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس سلسلے میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور شخصیت مجروح نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان صحابہ کرام کی بشری پہلو کو مد نظر رکھیے کہ وہ انسان بھی تھے، معصوم نہیں تھے۔ تو جہاں تک ان کے آپس کے ناراض ہونے یا باہمی اختلافات کا تعلق ہے تو بہت مشہور حدیث ہے، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن اختلاف امتی رحمت، میری امت کے اختلافات رحمت ہیں۔ اور غالباً اس حدیث کا پس منظر یہی ہے کہ انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے، اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے، مختلف قسم کے مزاج رکھنے والوں میں اختلاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ والدین ایک ہی ہیں، دونوں میاں بیوی کی اولاد میں دو بچے، دو بھائی یا دو بھائی بہن، ایک دوسرے سے ذہن مختلف ہوتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو جہاں 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو تو وہاں اگر کوئی اس قسم کے اختلافات باہمی نزاع کے طور پر آ گئے ہوں سامنے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے معیار صحابیت سے ان کو گرا دیا جائے یا ان کے معیار ایمان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو اسلام سے خارج کر دیا جائے، یہ بہت دور رس باتیں ہیں۔ البتہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام نے قرآن و سنت کی حدود اور تعزیرات کو ان صحابہ پر نافذ کیا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان سے کوئی تقصیر ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کوئی جرم سرزد ہو گیا تو ان کو سزا دی گئی، لیکن سزا دینے کے بعد وہ پاک و پاکیزہ قرار دیے گئے یا توبہ کرنے کے بعد۔ قرآن کریم میں جیسا کہ فرمایا کہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لیا تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ایک اور حدیث مشہور ہے، ان ابن بنی آدم کلہم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم کی اولاد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی آدم جتنے بھی ہیں وہ خطا کرنے والے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے التوابون، جو توبہ کرے، جو رجوع کر لے۔ تو جہاں تک تعلق ہے صحابہ میں، ظاہر ہے کہ ہر درجے کے لوگ تھے اور ان میں آپس میں اختلاف بھی ہوا ہوگا اور آپس میں باہمی طور پر جو ہے ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوئے ہوں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث مقدسہ ہے کہ جس میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ 3 دن تک اہل ایمان اہل اسلام کو جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کلام کو بند رکھیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، ایک دوسرے کے متعلق اس غلط فہمی کو برقرار رکھیں۔ 3 دن کے اندر ایک دوسرے سے ایجاب و قبول اور ملاقات اور ایک دوسرے سے رجوع کر لینا چاہیے، باہمی فہم تفہیم کر لینی چاہیے، ناراضگی دور کر لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کچھ ابھی آپ نے بیان کیا اور دروازے سے متعلق جو آپ نے گفتگو بیان فرمائی اور بعض نکات کی طرف متوجہ کیا، تو یہ نکات اصل میں وہ نکات ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں، شیعہ حضرات ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ وہ یہ بات ثابت کریں کہ گویا صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، صحابہ سے دروازے پر جانے کی توہین ہوئی کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے در اقدس پر وہ گئے، یا یہ کہ بقول شیعہ علماء کے یا شیعہ کتاب کے یا تحریر کرنے والوں کے اہل قلم حضرات کے کہ انہوں نے دروازے کو آگ لگائی۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا آپ کہ دروازہ تھا اور دروازے پر وہ پہنچے اور دروازے کو آگ لگائی،
اور اگر تو اس کا پس منظر بھی آپ کبھی کبھی جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں، جیسا کہ عموماً تاریخ ہمیں بیان کرتی ہے، اور تاریخ بھی لکھنے والے کو معصوم نہیں تھے. ہم تو قرآن و سنت کے ماننے والے، تاریخ کو ہم بطور ایک واقعاتی منظر نامے کے طور پر تو پڑھتے ہیں، لیکن اصل تاریخ تو ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کا معید کرنے والی ہو. تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ان حضرات نے ایسا کیوں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا پس منظر یہ بھی بیان کیا جا سکے چونکہ یہ معاملہ خلافت سے متعلق تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں ظاہر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے اور اس گھر میں موجود تھے. اور بعض روایات جو سنی حضرات بیان کرتے ہیں اور ان کے مورخین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جیسے آپ حضرات کی بعض کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ بعض اہل ہاشمی بنو ہاشم وہاں پر جمع تھے جو حضرت علی کے حمایتیوں میں سے شمار کیے جاتے تھے، اور چونکہ وہ ثقیفہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کفن دفن میں مشہور ہونے کی وجہ سے خلافت کا فیصلہ جو ہے جمہور مسلمانوں کے متعلق اور جمہور مسلمانوں کے نزدیک حضرت ابوبکر پر اتفاق ہو گیا تھا. اور اس اختلاف کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ بات منسوب کی جاتی کہ انہوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، یا بیعت میں شریک نہیں ہونا چاہتا، یا میں ساکت رہنا چاہتا ہوں، نہ میں اتفاق میں ہوں نہ میں اختلاف میں ہوں، میں تو کمرے میں اپنے گھر میں جو ہے رہنا چاہتا ہوں. تو اس میں بعض صحابہ کے مشورے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، یا تو جو ہے حضرت علی بھی دوسرے مسلمانوں کی طرف بیعت کریں اور سامنے آ کر کے اس چیز کو برجستہ طور پر تسلیم کرے جیسا کہ تمام مسلمانوں نے تسلیم کیا، تاکہ اختلاف باقی نہ رہے. اور جو اختلاف کرے گا اور اس اختلاف پر جو ہے مصر رہے گا خصوصاً خلافت و بیعت کے متعلق، تو اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ حضرت عمر کا اجتہادی نقطہ نظر تھا. اور جیسا کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کریے اور بیعت کر لیا، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اختلاف امتی رحمت سے متعلق اگر یہ بات دیکھی جائے تو اگر حضرت علی کا اختلاف کرنا رحمت کا باعث ہے تو حضرت ابوبکر کا اختلاف کرنا ہے، حضرت عمر کا اختلاف کرنا اختلاف باعث رحمت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو جیسا کہ آپ حضرات شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی معصوم تھے اور حضرت فاطمہ معصوم تھی، یہ اہل بیت کے 12 افراد یا 14 افراد معصوم تھے، تو چونکہ یہ آپ حضرات کا معصومیت کا معیار ہے، ورنہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے معصومیت ختم نبوت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آخری معصوم بھی ہیں. آپ کے بعد جیسے کوئی آخری نبی نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں. لہذا صحابہ کرام ہو یا اہل بیت کرام، اہل سنت کے نزدیک دونوں میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، ان سے بھی تقصیر ہو سکتی ہے. لہذا اس سیاسی تعلق کی بنیاد پر حضرت علی گھر میں بیٹھ گئے، اور اس سیاسی تعلق کی بنیاد پر حضرت عمر نے بعض صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت علی کو بلایا جائے. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بار بار بلایا گیا، بعض لوگوں کو بھیجا گیا، غلام کو بھیجا گیا، لیکن حضرت علی نے آنا مناسب نہیں سمجھا. تب متفقہ طور پر اکثر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیعت کو برقرار رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں وحدت اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت علی کو بلایا کہ بھائی آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو اس کے اسباب و علل ہمیں بتائیں تاکہ اس پر بات چیت ہو سکے. خلاصہ یہ کہ جب حضرت علی نے لوگوں کے بھیجنے کے باوجود آنے سے انکار کیا اور بار بار مذاکرہ کرنے کے لیے جب لوگ جاتے رہے، آپ نے ان سے ملنے سے انکار کیا، حضرت علی نے گھر سے باہر نکلنے سے انکار کیا، تو غالباً جو ابھی آپ نے ایک شبلی صاحب نعمانی کی الفاروق کے متعلق جو اشارہ کیا ہے کہ حضرت علی کے مزاج، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ایک حدت تھی، ایک سختی تھی، تو ہو سکتا ہے اس مزاج کی بنا پر انہوں نے کہہ دیا بھائی حضرت علی اگر باہر نہیں آئیں گے تو ایک بطور تحدید کے، بطور دھمکی کے، بطور تخویف کے یہ کہہ دیا ہو کہ بھائی اگر باہر نہیں آؤ گے تو ہم آگ لگا دیں گے اور جتنے تمہارے ساتھ ہیں اس گھر میں وہ آگ میں جل جائیں گے. بہتر ہے کہ اس آگ میں جلنے سے بہتر جو مسلمانوں کے لیے اختلاف کا باعث ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بہت سے مسلمان اس اختلاف کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلنے والے بن جائیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چند افراد جو کر رہے ہیں اختلاف وہ ان کو دھمکی کے طور پر آگ کی
بات کہی گئی یا ڈرانے دھمکانے کے لیے یا ان لوگوں کو پریشر یا فشار ڈالنے کے لیے یہ بات کہی گئی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عمر نے یہ بات اگر کہی تو اپنے مزاج سے متعلق یہ بات کہی، گویا اتفاقاً یہ بات کہہ دی، لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی باہر تشریف نہیں لائے۔ تو اس میں اب شیعہ راویین بیان کرنے والے بیان کرتے، اس میں سنی روایت کوئی داخل نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ حضرات جو روایت بیان کرتے ہیں وہ روایت یا تو متفق علیہ ہو بین الفریقین، بین اہل سنت و شیعہ، یا جو آپ روایت بیان کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ روایت درایت کے معیار پر پوری اترے، اور اس کے روایت کرنے والے جو راوی اسماء الرجال کی جو ہماری کتب ہیں مشہور و معروف، ان میں واقعاً ثقہ ہوں، اور بخاری یا صحاح ستہ کے جو اعلیٰ معیار ہے حدیث کے متون کے متعلق یا اس کی روایات و اسناد کے متعلق اس پر صحیح اترتے ہوں، تب تو کوئی بات ہو سکتی ہے، ورنہ یہ کہ الزام برائے الزام اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ حضرات جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس لیے نہیں مانتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل اس اعتبار سے اگر آپ دروازے کا جلانا ثابت کر بھی دیں تب بھی صحابہ کا کفر تو ثابت نہیں ہوتا، صحابہ کا اس سے نعوذ باللہ صحابی سے پھر جانا تو ثابت نہیں ہوتا، یا صحابہ کا منکر رسول ہونا تو ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دو صحابیوں میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف کی بنیاد پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مار پٹائی ہو گئی، تو مسلمانوں میں آج بھی ہوتا ہے، اگر اس زمانے کے مسلمانوں میں ہو گیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے انکار کا جو آپ حضرات کا جو بیان ہے کہ بھئی وہ صحابہ کرام چونکہ یوں تھے اور ایسے تھے ویسے تھے لہذا ہم ان کو نہیں مانتے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو دلائل قوی لانے پڑیں گے، اور محض ان باتوں کو متعلق اگر آپ صحابہ کرام کی شان میں گفتگو کریں تو بہت سے ناصبی ایسے ہیں، بہت سے خارجی ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود حضرت علی کے ساتھی ہونے کے باوجود بعد میں حضرت علی کے خلاف خروج کیا، خود حضرت علی کے خلاف، وہی تو خارجی کہلائے جنہوں نے حضور نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو بھی گلے سے اتار کے پھینکا، ہاتھ ملانے کے باوجود اس بیعت کے باوجود انکار کیا انہوں نے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان کو سمیٹیں اور اسماء الرجال کے متعلق جو آپ کے پاس دلائل ہوں اس کے متعلق انشاءاللہ آپ ذکر کریں تو مستفید ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ آپ نے جو حکم دیا ہے ہمیں کہ جن راویوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر حملہ ہوا یا دھمکی دی گئی یا آگ جلا دی گئی، ان میں سے ایک راوی جو ہے وہ ابن شہاب زہری ہے، ان ابراہیم سے نقل کیا اس نے، اور ابن عبد الرحمن ابن عوف سے اس نے نقل کیا کہ بیعت کے دن لوگوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا اور اسلحے کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اب یہ جو راوی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابن شہاب زہری، رجال کی کتابوں میں ابن حبان نے اسے کہا ہے کہ یہ ثقات میں سے، بلکہ امام بخاری نے، امام مسلم نے، یعنی صحیح بخاری میں بھی اس کی روایتیں ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ابو داؤد نسائی نے بھی اس سے روایت نقل کی ہے، اور سنن ابن ماجہ نے بھی ان سے روایتیں نقل کی ہیں۔ یہ راوی جو ہیں سب کے نزدیک ثقہ ہیں، قابل اعتماد۔ معاف کیجیے مولانا، قطع کلام ہوتا ہے، یہ روایت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کس کتاب سے لی آپ نے؟ یہ کتاب قبلہ کتاب المغازی موسیٰ ابن عقبہ، جن کی وفات 141 ہجری میں ہوئی ہے،
یہ اس کتاب سے ہم نے لی ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا راوی جو ہے عرض کر رہا ہوں ان ابن عاشا ان ابی، ابن عاشا نے اپنے باپ سے نقل کیا، ان حماد، انہوں نے حماد سے نقل کیا، انہوں نے ابن سلمہ سے نقل کیا کہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ بنی ہاشم جمع ہو گئے تھے بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر، اور وہاں پر آگ لگانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی۔ اب یہ حماد ابن سلمہ جو ہے، اس کے لیے بھی آپ کی رجال کی کتابیں ابن حبان نے لکھا کہ وہ ہوا من رجال صحاح ستہ۔ یہ کس کتاب سے روایت ہے آپ نے جو کی دوسری روایت جو پڑھ رہے ہیں؟ جی قبلہ، دوسری کتاب یہ قبلہ ابو الحسن علی ابن محمد ابن سلیمان النوفلی، جس کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتاب کا نام قبلہ الاخبار ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے جو دوسرے راوی عروہ ابن زبیر ہیں، اس کے لیے بھی ابن حبان نے لکھا کہ وہ رجال صحاح ستہ میں سے تھے، اور حماد ابن سلمہ وہ بھی رجال صحاح ستہ میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے محمد ابن عمر الواقدی، جس کی وفات 207 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے لکھا کہ زبیر حضرت علی علیہ السلام زہرا کے گھر میں تھے، اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو راوی ہے اس واقعے کا، داؤد بن الحسین، کنیت اس کی ابو سلیمان الاموی، ابن حبان نے اسے بھی ثقات میں سے لکھا ہے، اور صحاح ستہ میں اس کی احادیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ نصر ابن مزاحم، جن کی وفات 212 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور واقدی نے حشام ابن سعد ان زید ابن اسلم ان ابی سے نقل کیا۔ کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جمع ہوئے تھے، اتنے میں لوگ آئے، کہا اگر اب باہر نہ نکلے تو اس کو آگ، یعنی عمر آئے، اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ حضرت عمر آئے کہ اگر آپ باہر نہیں نکلے تو میں اس کو آگ لگا دوں گا۔ اب یہ جو اسلم ہے ادوی، ان کی وفات راوی کی 80 ہجری میں ہوئی، ابن حبان نے اسے بھی ثقہ کہا ہے، اور رجال صحاح ستہ میں ہے، صحاح ستہ نے اس کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ مگر قبلہ مسئلہ یہیں تک نہیں ہے، مسئلے کی نزاکت یہ ہے کہ آگ لگا دی گئی، جس سے نہ فقط حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، مگر وہیں پر اسی وقت
حضرت محسن شہید ہوئے، جبکہ احادیث کی کتاب میں ہے، اور یہ ایک سنی عالم کا بیان ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو ڈرایا، دھمکی دی، اور اس کا بچہ، اس کا حمل گر گیا، پیغمبر نے اس سے قصاص لی۔ تو ایک سنی عالم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت محسن شہید ہو گئے اس حملے کی وجہ سے، تو اگر پیغمبر اسلام زندہ ہوتے تو کیا کرتے؟ سو انہوں نے وہی جواب دیا کہ یقیناً جس طرح سے پہلے ایک صحابی نے ایک عام عورت کو ڈرایا اور بچہ شہید ہو گیا تو قصاص لیا تھا، تو یقیناً پیغمبر اسلام بھی وہی کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مولانا کاظمی صاحب، آپ نے بعض وہ باتیں بیان کی جو معمولاً عوام الناس کے علم میں نہیں ہوتی، یا ان کتابوں تک ان کی دسترسی نہیں ہے، یا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اس میں ایک بات یہ انتہائی ضروری اور دقت کرنے کی ہے کہ جب ہم ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ثقہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا ہے احادیث و روایات یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تاریخ جو کہ مختلف لوگوں نے لکھی ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تب تو ہم اسے قبول کریں گے، ورنہ معیار یہی ہے کہ ضمنی باتوں کے متعلق جو کچھ تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے وہ شاہ پرستی کے دور کی چیزیں ہوں، یا خلافت بنو امیہ و بنو عباس کے دور کی باتیں ہوں، یا خلافت راشدہ کے متعلق بھی اگر کوئی بات ہو تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا وہاں اطلاق نہیں ہوتا، الا یہ کہ حضور علیہ السلام نے کوئی پیشگوئی فرما دی ہو کہ فلاں زمانے میں ایسا ہوگا، جیسا کہ معروف بات ہے ہمارے ہاں روایت موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ مثلا ایک اور حدیث ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، اس قسم کی احادیث موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شیعہ حضرات انہیں قبول نہیں کریں گے، ابو بکر و عمر اس کے خلافت کے متعلق شیعہ حضرات اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو جب شیعہ حضرات ان روایات کو قبول نہیں کرتے تو ہم تاریخ کو شیعہ حضرات کے دلائل یا ان کی تائید کے لیے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام کے متعلق ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اگر ہمارے یعنی سنی اور شیعہ میں اتفاق ہو جاتا ہے، یا مثلا شیعہ اور سنی اتحاد کرنا چاہتے ہیں وحدت بین المسلمین کی خاطر اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کی خاطر، صہیونیوں سے مقابلہ کرنے کی خاطر، یا ملحدین و مشرکین و کفار دہریے اور کمیونسٹ اور لادین اور جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں بمائے ابلیسی طاقتوں کے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، جیسا کہ شروع میں یہ بات پیش لفظ کے طور پر کہی گئی کہ اس کا ایک علاج ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں۔ اب اتحاد کے لیے وہ نکات یا وہ باتیں جن پر فریقین میں اختلاف پایا جاتا ہے، اگر وہ ضمنی باتیں ہیں تو ان میں
بہترین راستہ یہ ہے یا ان کے حل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ عوام الناس روڈوں پہ بیٹھیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، ریسٹورینٹس میں بیٹھ کر کے، یا کارخانوں اور اپنے اپنے گاؤں دیہات کی پنچایت گھروں میں اور مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کے وہ علمی مباحثے کے بجائے عقائدی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں اور سنی شیعہ کے نزاع کے متعلق کو بات شروع کر دیں، تو اس انتہا پسند لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور شیعہ سنی ایک دوسرے کو مارنے اور قتل و قتال تک جو ہے یہ ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے، ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگانے لگے، تو جو تاریخ میں ہو گیا وہ ہو گیا، ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سر پر روٹ کریں، بلکہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ عوام آپس میں سر پھٹول کریں یا ایک دوسرے پر لاٹھی ڈنڈا لے کر کے دوڑیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے روڈوں اور گھروں میں لڑائیاں اور ایک دوسرے کی عزت و عصمت و مال و جان اور آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں، بہتر ہے کہ علماء آپس میں بیٹھیں، اہل علم حضرات علمی انداز سے، علمی مدارس سے اور تحقیق کی بنیاد پر ان مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ تو چونکہ آپ اور ہم اس سے پہلے بھی 2-3 مجالس میں، 2-3 محافل میں اس قسم کی علمی نشست کر چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ہماری نیت انما الاعمال بالنیات وکل امرئ ما نوی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری نیت تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا کیا جائے، تو اس میں جو باہمی نزاعی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے یا ان کو کیسے رفع کیا جائے، شبہات ہیں یا اختلافی مثلا امور تاریخ میں چلے آ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے اس طریقے سے سمیٹا جائے کہ دین و ایمان پر بھی بات نہ آئے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے، تو تب تو لطف کی بات ہے، تب تو ہمارے آپ کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ یہ کہ بحث برائے بحث اس کا کوئی فائدہ ہے اور اس کو کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ تو چونکہ شروع میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اہل سنت شیعہ حضرات کے کسی بھی امام کو، کسی بھی رہبر کو، کسی بھی بزرگ کو گالی نہیں دیتے، برا نہیں کہتے، ہمارے تبرہ کا کوئی چیپٹر نہیں ہے، اہل سنت میں صرف تولا ہی تولا ہے، محبت کرنا، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقارب سے محبت، آپ کی ازواج کرام کے متعلق مودت و محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت و الفت، یعنی ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں تولا ہی تولا ہے۔ ہم کسی شیعہ حضرات کے کسی ایک بزرگ کو گالی دینا تو بہت بڑی بات ہے، لعنت بھیجنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کی شان کے متعلق ایک حرف سوچ بھی نہیں سکتے۔ البتہ شیعہ حضرات جو ہیں فلانے کو لعنت بھیجتے ہیں، فلانے کو لعنت، فلانے کو لعنت، اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آپ اہل سنت کے کسی بزرگ کو برا کہیں گے تو ان میں سے کوئی انتہا پسند قسم کا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ لعنت بھیجنے والے کو یا تبرہ کرنے والے کو یا گالی دینے والے کو مارے کوٹے، پھر وہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، آپ نے اور میں نے گزشتہ محفل میں یہ طے کیا تھا کہ آئندہ جب ہم بیٹھیں گے، آج تو کئی مہینوں کے بعد ہمارا یہ جو ہے اتفاق سے ملنے کا موقع ہمیں ملا اور آج ہمیں بیٹھنے کے لیے جو ہے یہ موقع ملا ہے، تو ہمیں کئی مہینوں کے بعد یہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اس میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو آپ حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے، آپ برا بھلا کہنا بند کر دیں، آپ خلفائے راشدین میں سے جن شخصیات کے متعلق جو ہے آپ کوئی بدگمانی یا بدظنی رکھتے ہیں تو قال اللہ وقال رسول کہتے ہیں، اس کو حل کر لیں، یا مثلا ہمارے جو اکابرین ہیں یا ازواج مطہرات ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سسر صاحبان ہیں جن کی بیٹیاں حضور علیہ السلام کے گھر میں تھیں، ان کے متعلق آپ اپنی بدگمانی، اپنے شبہات کو دور کر لیں اگر کوئی بات ہے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی بات کو مانیں اور ان کا احترام کریں، ان کے آل کا احترام کریں، تو احترام کرنے میں تو کوئی یہاں پر کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر احترامی بے احترامی سیاست کی وجہ سے ہوئی ہے تو دونوں فریق اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی صحابہ بھی اور اہل بیت بھی دونوں ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے خواہ کی ایک اختلافی بات ہوئی۔ تو اب اگر اس فریق نے معاف کر دیا یا اس فریق نے معاف کر دیا تو بات تو جب ان اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان ختم ہو چکی، معافی ہو چکی، یا ایک دوسرے کو انہوں نے، ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت حسد رکھنے والے، بغض رکھنے والے، دلوں میں انتقام کا جذبہ رکھنے والے نہیں تھے،
اسی طرح صحابہ کے متعلق بھی ہم یہ سوچتے ہیں تو انہوں نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہوگا، صاف کر لیا ہوگا. لیکن جہاں تک آپ نے ایک عجیب حدیث کے متعلق یہاں پر اشارہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کتابوں میں شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے دھمکی دی اور کہا کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا، اور لوگوں نے پوچھا کہ اگر اس میں فاطمہ زہرا موجود ہو تب بھی آپ آگ لگائیں گے؟ تو عمر فاروق کے متعلق شیعہ حضرات کی جو کتابوں میں ہے کہا کہ وہ اور اگرچہ کوئی بھی اس میں ہو، فاطمہ ہو یا کوئی بھی ہو، علی اگر باہر نہیں نکلیں گے اور بیعت نہیں کریں گے تو ہم آگ لگا دیں. یہ ایک سیاسی مسئلہ بہرحال. تو اس میں مزید آپ کے شیعہ علماء جو بیان کرتے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ شیعہ کتابوں میں اس کے دلائل ہیں یا نہیں، لیکن آپ حضرات جو ہے اس کو بار بار بتکرار بیان کرتے ہیں کہ وہاں آگ لگائی گئی، دروازہ موجود تھا، آگ لگائی گئی. اور ابھی آپ نے مزید ایک اضافہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ آگ لگائی گئی بلکہ اس دروازے کو جسے آگ لگائی گئی اس کے گرنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلو جو ہے زخمی ہوا اور آپ گری اور حضرت محسن شہید ہو گئے. یہ آپ کے یعنی کلام کا لب لباب الخلاصہ ہے. اگر یہ بات ہے اور اس کے ضمن میں آپ نے وہ بیان کیا کہ ایک صحابی نے جو ہے کسی شخص عورت کو ڈرایا دھمکایا اور اس کا بچہ ساقط ہو گیا اور اس جنین کے سقوط کی وجہ سے بقول آپ کے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اس کی دیت یا قصاص دو. تو بقول آپ کے کہ کسی سنی عالم نے اس بات کو سن کر کے یہ کہا کہ اگر حضور کے زمانے میں یہ بات ہوتی تو حضور کہتے کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے جو محسن شہید ہوئے ہیں ان کا بھی قصاص لیا جائے. یہ گویا کہ آپ نے بیان فرمایا. اب اس سلسلے میں صرف ایک نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ساری داستان کے جو آپ نے یہ طبقات اور اوج ثریا تک کی جو بلڈنگیں اور عمارتیں آسمان تک آپ نے پہنچائی اور ہمارے شیعہ برادران خطابت کے جوش میں جو ہے وہ عرش معلیٰ تک اس کہانی کو پہنچاتے ہیں اور اس داستان کو طول طویل کلام کے طور پر بیان کرتے ہیں، تو اس کی اساس اور بنیاد میں پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں سنی صاحب نے یہ کہا کہ فلاں راوی نے یہ بیان کیا اور وہ ثقہ ہے. لیکن اس میں غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ سیاہ ستہ جیسی حدیث کی اعلیٰ پایا کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اب آپ بیان کرتے ہیں اخبار کا مثلا، یا مثلا آپ بیان کرتے ہیں دیگر بقیہ یعنی انتہائی غیر مستند قسم کی کتابوں کا، تو یہ بات قابل التفات نہیں ہے. اچھا اگر قابل التفات نہیں ہے اور اگر ہم مانتے ہیں کہ اگر سیاستہ میں بھی یہ بات ہوتی مثلا، تو اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مظلومہ تھی، یا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ چونکہ مظلومہ تھی لہذا حضرت عمر ظالم تھے، لہذا حضرت ابوبکر ظالم تھے، یا وہ صحابہ جو مدد کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے ظالم تھے؟ اگر آپ ظالم بھی ثابت کرتے صحابہ کرام کو، ان سے ان کا کفر تو ثابت نہیں ہوتا. تو صحابیت کے درجے تو آپ ساخت نہیں کر سکتے. میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. صحابہ کرام سے غلطیاں حضور کے زمانے میں بھی ہوئی اور انہیں سزائیں بھی ملی، اور سزا دینے کے بعد وہ پاک ہو گئے، جیسے میں نے توبہ کی کئی احادیث آپ کے سامنے ذکر کی. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں شیعہ حضرات ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ صحابہ کرام کو آپ یہ ثابت کریں کہ صحابیت کے درجے سے ساقط ہو جائیں، یہ تو ناممکن ہے. البتہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہمیں جو ہے ہمارے صحابہ کرام کے متعلق آپ یہ ان کو ساقط کریں صحابی کے درجے سے، تو یہ تو ناممکن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، رحمت فرما گئے، صحابیت کے درجے پہ جس نے فائز ہونا تھا فائز ہو چکا. اب شیعہ حضرات اسے گرا نہیں سکتے اور صحابیت کے مرتبے سے نیچے نہیں پھینک سکتے. آپ کافر تو کہہ نہیں سکتے، اور ان کو جو ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں ان سے غلطی ہوئی تو غلطی ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے. طیب اگر صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی بالفرض محال آپ کہتے ہیں کہ جو آگ لگائی چل مانا، اگر لیکن یہ کہ محسن کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے،
تو جس ہستی کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، کوئی وہ ہستی نہ آئی، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ شہید ہوئے، اب شہید ہونے کے متعلق ثبوت چاہیے، اور یہ کہ واقعاً وہ اس قابل تھے کہ جس کو جنین کا درجہ دیا جائے، جنین کا درجہ دیا جائے، یعنی واقعاً ایک بچے کی شکل میں وہ مادر شکم میں موجود تھے۔ کئی صورتیں ہیں، ایک نطفہ ہے، ایک پھر علقہ ہے، پھر ایک مضغہ ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کی شکل ہے 40 دنوں کے پیریڈ کے ساتھ، پھر کہیں جا کر کے 6 ماہ میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ صورت ہوتی ہے، اور 9 مہینے میں بچہ تیار ہوتا ہے، اس کے بعد ولادت ہوتی ہے۔ تو اب وہ کس مرحلے میں تھے، اور آیا تھے بھی یا نہیں تھے؟ اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابھی اس بچے کا کوئی تعلق عطا پتہ ہی نہیں، وجود ہی نہیں اس ہستی کے متعلق، ہماری تو کتابوں میں کوئی ذکر نہیں، اور نام بھی اس کا عشیوں نے رکھ لیا محسن۔ تو یہ جو تعجب انگیز باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو طویل کلام بنانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات اس بات کا اقرار کریں کہ صحابہ کرام کی عظمت کو آپ بھی تسلیم کر لیں، تاکہ ہم دونوں کے درمیانی جھگڑا ختم ہو اور سنی شیعہ کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب، جیسے آپ نے اعتراض فرمایا کہ حضرت محسن علیہ السلام کا اہل سنت کے ہاں کوئی وجود نہیں ہے، اور آپ حضرات کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فقط حضرت علی کے 2 بیٹے ہیں، یعنی امام حسن اور حسین، تو اس میں آپ کی خدمت میں چند نام عرض کر دیتا ہوں کتابوں کے۔ البدایہ و نہایہ، اہل سنت کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت محسن بچپن میں انتقال کر گئے، وجہ انتقال نہیں بتائی۔ دلائل نبوہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ 3 بیٹے تھے۔ ذخائر العقبہ میں محب تبری نے بھی یہی لکھا ہے، 3 بیٹے تھے۔ اسد الغابہ میں بھی یہی لکھا ہے۔ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے 3 بیٹے تھے، اور بعض نے بچپن میں انتقال کرنے کی خبر دی ہے، مگر اس کی وجہ نہیں لکھی۔ تاریخ یعقوبی نے بھی یہی لکھا کہ حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ تاریخ خمیس نے بھی یہی لکھا۔ الکامل فی تاریخ میں بھی یہی ہے، اور جن کتابوں نے سخت ہونے کا ذکر کیا ہے اس میں کمال الدین ابن طہ شافعی نے کتاب کشف الغمہ میں لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزندوں میں اختلاف ہے، بعض نے سخت ہونے والوں کا ذکر کیا ہے بچے کا، بعض نے ذکر نہیں کیا ہے۔ لہذا نام کے لیے بھی روایتیں موجود ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری وہی منزلت ہے جو ہارون کی حضرت موسیٰ سے تھی۔ ہارون کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر، مشبر، اسی طرح سے وہی نام پیغمبر نے رکھے، حسن، حسین، محسن، وہ عبرانی کے نام بھی کہلائے گئے، اور ان کا ترجمہ عربی میں شبر، حسن، شبیر، حسین، مشبر، اس طرح محسن۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ اہم نہیں ہیں، جن میں لکھا ہے کہ گھر پہ آگ لگائی گئی، اور ابھی تک جو ہماری اور آپ کی بحث رہی، آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ دفاع کر سکیں
حضرت عمر کا اس سلسلے میں کہ جو انہوں نے حملہ کیا، لیکن اب فرض کریں میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے اور آپ میرا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یا 1000 آدمی میرا دفاع کرنا چاہے، لیکن اگر میں خود آ کے کورٹ میں اقرار کر لوں کہ میں نے تھپڑ مارا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا دفاع جو ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر نے وفات کے وقت یہ فرمایا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا، اور ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ کاش میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ نہ کرواتا۔ تاریخ یعقوبی نے اسے لکھا ہے، تاریخ اسلام میں ذہبی نے لکھا ہے، اللقد الفرید نے لکھا ہے، المروج ذہب نے لکھا ہے، میزان الاعتدال آپ کے رجال کی کتاب ہے، لسان المیزان نے لکھا ہے، کنز العمال نے اسے لکھا ہے، المجمع الکبیر نے لکھا ہے۔ اگر آپ اعتراض کریں راویوں پر تو اس کا ایک راوی الوان ابن داؤد ہے، اس کی روایتیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کے نزدیک یہ ثقہ ہے اور قابل بھروسہ۔ دوسرا راوی اس کا عبد الرحمن ابن عوف ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا، ان میں سے ایک یہی کہ کاش حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ نہ کرواتا۔ اسے بھی بہت ساری، اس روایت سے بھی عبد الرحمن سے جو ہے بہت ساری کتابوں میں نقل ہے، تاریخ طبری نے نقل کیا، اور اسی طرح سے مجمع الکبیر میں طبرانی نے اسے لکھا ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں الحافظ ابن عساکر نے لکھا ہے، کتاب سنن میں الحافظ سعید ابن منصور نے اسے لکھا ہے، اور بہت سارے دیگر حوالے بھی ہیں۔ لہذا آپ نے بھی انشاءاللہ جو ایک عزم کیا ہے کہ یہ جو شدید ترین اختلافی مسائل ہیں شیعہ سنیوں کے درمیان، جس سے دشمنان اسلام فائدہ لے رہے ہیں اور ہمارے درمیان اختلاف بڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل کر ایسے جلسوں کا اہتمام کریں کہ اصل میں غلط فہمی ہے۔ ہم سب عاشقان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم سب خدا کی رضا چاہتے ہیں، بس غلط فہمیاں ہیں جو دور ہونی چاہیے۔ اگر آپ صحابہ کا احترام کرتے ہیں تو بھی آپ رضائے خدا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بعض افراد کو اصحاب میں شامل نہیں کرتے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم رضائے خدا اس میں سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث جو آپ نے خود پڑھی اور ہم نے بھی عرض کی کہ جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی اس نے، رسول خدا کہتے ہیں، مجھے اذیت دی۔ جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے، زیادہ زحمت بھی ہم آپ کو دینا نہیں چاہتے، بہت شکریہ۔